السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ المجادلہ پارہ نمبر 28 ہے۔ الحمدللہ شروع سے آج شروع کرنا ہے۔ قد تحقیق سمیع اللہ سن لی اللہ نے قول اللتی بات اس عورت کی تجادلو کا جو جھگڑ رہی تھی تجھ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں وتشتکی اور وہ شکایت کر رہی تھی اللہ اللہ کی سے واللہ اور اللہ یسمع سنتا ہے تحاورکما سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بہت سننے والا بصیر بہت دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں اس صورت کا آغاز دراصل ایک عورت کی بات سے ہو رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سرگوشی کر رہی تھی، اور سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے، کیونکہ وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرگوشی کر رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اس عورت کی بات سن لی۔ اور اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی تو خاوند غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا تھا کہ انتی علیہ کا ظہری امی، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی حرام ہے، اور اس طلاق کے اس طریقے کو دائمی طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ صرف معمولی طلاق ہی نہیں تھی بلکہ شدید قسم کی طلاق سمجھی جاتی تھی، جس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کے بن بیٹھنے کی کوئی صورت باقی نہ رہتی تھی۔ اور اس رسم کے متعلق پہلے سورہ احزاب کی آیت میں ایک ابتدائی آیت اتر چکی ہے جو پیچھے سورہ احزاب میں ہم آیت نمبر 4 میں پڑھ آئے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ کسی کے ظہار کرنے یعنی اپنی بیوی کو ماں کی پیٹھ کی طرح کہہ دینے سے اس کی ماں نہیں بن جاتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قانون بنایا ہے، لیکن وہاں پر اس شرعی حکم کی کچھ تفصیل نہیں آئی تھی۔ اب یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک انصاری اوس بن صامت اور اس کی بیوی خولہ بنت ثعلبہ میں لڑائی جھگڑا ہوا تو اوس بن صامت نے غصے میں آ کر زہار کے یہی الفاظ کہہ دیے، جس کا فریقین میں معروف مفہوم ابدی طلاق تھا، یعنی ہمیشہ کی دائمی طلاق واقعہ ہو گئی۔ اور بعد میں جیسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد زوجین کو ندامت ہوتی ہے، تو ان دونوں کو بھی سخت ندامت ہوئی، اور چونکہ اولاد بھی تھی لہٰذا اس اولاد کے مستقبل نے کئی خطرات سامنے لا کھڑے کیے، تو خولہ بنت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور انہوں نے اس کا حکم پوچھا، لیکن چونکہ ابھی تک زہار کا کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو گئی۔ اس پر خولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا تھا، میں نے جوانی تو اس کے ہاں گزار دی، اب بڑھاپا کس کے پاس گزاروں گی، اس میری اوس سے اولاد بھی ہے، اگر میں اس سے دستبردار ہو جاؤں تو اولاد بے توجہی کی نظر ہو جائے گی، اور اگر اپنے پاس رکھوں تو ان کے اخراجات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس عورت کی عقل کہ وہ کیا بات کہہ رہی ہیں۔ وہ ساتھ ہی ساتھ روتی بھی جاتی تھیں اور یہ بھی کہتی تھیں کہ مجھے کوئی بہتر صورت بتائیے، اور یہ بھی کہ اللہ میرے حق میں کوئی بہتر فیصلہ نازل فرمائے۔ اللہ نے اس کی فریاد سن لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، اور یہاں پر جو آ رہا نا کہ یہ دونوں ہی نادم ہوئے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ویسے تو بعض اوقات طلاق دینے کے پیچھے کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بعض اوقات بیوی کی طرف سے بھی بعض اوقات کوئی معاملہ پیش آیا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑ بڑھتے طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور سبحان اللہ، اب یہ دیکھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ایک طرح سے جھگڑ رہی تھیں اور انہیں کہہ رہی تھیں کہ میرے معاملے کا کوئی حل نکالیں، اور تشتکی اللہ، لیکن اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھیں، یعنی ان کو یہ ان کے علم میں تھا کہ حکم اتارنے والے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سنی اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اسی خستہ حالی میں واپس جا رہی تھی، یعنی جیسے ہوتا ہے نا پس مردگی ہوتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل نکلے گا، تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلا کر یہ آیات سنا دی جن میں صرف اسی کے مسئلے کا حل موجود نہیں تھا، بلکہ اس عورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اس بد رسم کو مٹا کر تمام بنی نوع انسان پر رحمت فرما دی۔ اور چنانچہ صحابہ کرام کے دل میں اس عورت کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کہیں جا رہے تھے کہ خولہ یعنی اسی عورت نے راستے میں ہی آپ کو بلایا اور کچھ بات کہنے لگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر تو بڑی توجہ سے سننے لگے۔ کسی نے پوچھا یعنی انہوں نے پوچھا کہ یا امیر المومن، کیا بات ہے، آپ اس بڑھیا کی بات بڑی توجہ سے سن کر اسے اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سن لی تھی، عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کی بات کی طرف توجہ نہ دے. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ ہے جس کے پس منظر میں یہاں سے پھر آیات شروع ہوتی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا الذین، وہ لوگ یظاہرون جو زہار کر بیٹھتے ہیں، منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم وہ نہیں ہیں تمہاری مائیں، ان امہاتہم مائیں تو وہ ہیں تمہاری الا اللہ مگر وہی، ولدنہم جنہوں نے جنم دیا ہے ان کو، وانہم اور بے شک وہ، لیقولون، سوری یہاں پر امہاتہم مائیں تو ان کی وہ ہیں جنہوں نے یعنی ان کو جنم دیا ہے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، لَيَقُولُونَ ضرور کہتے ہیں، منکرن ایک یعنی ناپسندیدہ، من القولی بات میں سے، یعنی ایک ناپسندیدہ بات کرتے ہیں، وزورا اور جھوٹی بات کرتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَعَفُوٌّ غفور ضرور بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ منہ پر ماں کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی. ٹھیک ہے، یعنی جس سے تم زہار کر بیٹھتے ہو جاہلیت کی وجہ سے، وہ تمہاری مائیں نہیں ہو جاتی، بلکہ مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے. اور یہ جو بات تم اس طرح سے کرتے ہو، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ تو ایک خلاف واقعہ، خلاف حقیقت اور جھوٹی بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اللہ لعفو غفور کہ وہ بہت معاف کرنے والے، بخشنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر اس رسم کو ختم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں کہ اگر آئندہ کوئی شخص ایسی باتوں سے باز رہے گا تو اس کے سابقہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور جیسے پیچھے ہم سورہ احزاب میں پڑھ رہے ہیں نا کہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، تو یہاں پر بھی اس کا یہی بات بتائی جا رہی ہے. اور اس کو منکرم من القولی وزورا کہا گیا، یعنی یہ ایک یعنی ایسی بات ہے جو کہ جھوٹی ہے، حقیقت سے ہٹی ہوئی ہے اور ناپسندیدہ ہے. اس کے بعد فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو زہار کر بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں سے، ثم یعودون پھر وہ لوٹتے ہیں، لما قالو اس بات کی طرف، یعنی وہ رجوع کرتے ہیں اس بات کی طرف جو انہوں نے کہی ہوتی ہے. اب یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زہار کہہ کر اس کے بعد وہ چاہے کہ اس بیوی سے تعلق قائم کرے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہاں فرما دیا گیا فتحریر رقبتین، تو آزاد کرنا ہے ایک گردن کا، من قبلی اس سے پہلے کہ ان یتماسا کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں. ٹھیک ہے، یعنی اپنے ایک تعلق قائم کریں، اس تعلق کے قائم کرنے سے پہلے ان کو کفارہ ادا کرنا ہوگا. اور اس کفارے کی پہلے کیا چیز ہے کہ ایک گردن کا آزاد کرنا ہے. ذالکم توعظون بہ، یہ بات نصیحت کی جاتی ہے تم کو، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پوری طرح سے باخبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کا شرعی حل بتا دیا گیا کہ اگر زہار ہو جائے یا کوئی کر بیٹھے جو کہ ان کے ہاں ایک عادت بن گئی ہوئی تھی، تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے کہ اور یہاں پر کفارے سے یہ یاد رکھیں کہ کفارہ کس چیز کا اتارا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی بات کا جو گناہ ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زہار کرنے سے طلاق واقعہ نہیں ہوتی، لیکن ایک گناہ کبیرہ ضرور ہو جاتا ہے انسان سے. ٹھیک ہے، تو پھر گناہ کبیرہ سے لوٹنے کے لیے پھر کفارہ اور یہ چیزیں ہیں نا جو کہ دینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ایمان کی تجدید کرنی پڑتی ہے. تو کفارے کے طور پر اس گناہ کی جو سزا بتائی گئی ہے یا جو کرنا پڑے گا، اس میں سے سب سے پہلی یہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے، اور اس کی تمہیں وصیت کی جا رہی ہے. اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس پر خوب خبردار ہیں. فمن لم یجد، تو پھر جو کوئی نہ پائے، فصیام، تو روزے رکھنا، شہرینی 2 ماہ کے، متتابعین پے در پے. اب اگر کسی شخص کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، یا یہ کہ غلام ہی نہیں ہے اس کے ارد گرد، یا اتنا مال ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، من قبل ان یتماسا، اور شرط وہی ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کے درمیان تعلق قائم ہو، وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، اسے مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں، متتابعین پے در پہ آنے والے. ٹھیک ہے، فمن لم یستطیع، تو پھر جو کوئی نہ استطاعت رکھے، جیسے بعض لوگوں کی نہیں استطاعت ہوتی، اب بعض لوگوں سے تو فرض روزے رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، تو کہاں 2 ماہ کے روزے مسلسل ایک کفارے کے طور پر رکھنا. تو پھر فرما دیا پھر جس کی نا استطاعت ہو، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ،
تو پھر کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو، اور اس کے لیے آتا ہے کہ یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے یا ایک ہی مسکین کو 60 وقت کا کھانا دے دیا جائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ اس وجہ سے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول ہی اور اس کے رسول پر، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اور جو کوئی نہیں مانتا ہے تو نہ ماننے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کفارہ بتایا گیا ہے یہ لڑائی جھگڑا تو اگرچہ کے زوجین کے درمیان ہوتا ہے، لیکن زہار کے الفاظ مرد بولتا ہے، اس لیے یہ کفارہ بھی خامد کے لیے ہے، بیوی کے لیے کوئی کفارہ یا سزا نہیں ہے۔ اور اس میں یعنی پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ کیوں، وہ اس لیے کہ جس کی ذمہ داری جتنی بڑی ہوتی ہے اس سے پوچھ بھی تو اسی طرح ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اتھارٹی کا ہونا کوئی بری بات نہیں، جیسے ہم جانتے ہیں مرد کو یعنی خامد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے جس طرح کی ذمہ داری ہے اتنا ہی اس سے سوال بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو کفارہ کا کہا ہے تو یہ بھی دراصل آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے نا تو ویسے بھی وہ اس کا اثر زائل کرنے کے لیے یا اس کے لیے بھی یعنی ایک اس کو اپنے نفس میں پاکیزگی اور جو تقویٰ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے بھی کفارہ اہم کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح اب یہاں پر جس واقعے کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے لیے ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ یعنی جب یہ کفارہ نازل ہوا تو انہوں نے کیا کیا۔ خولہ بنت ثعلبہ کا قصہ یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ اپنے خاوند سے کہو کہ غلام آزاد کر دے۔ خولہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نادار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس سے کہو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اب یہ جو کفارہ بتایا گیا ہے نا یہ آہستہ آہستہ یعنی بتدریج ہے، پہلا جو کام کرنا ہے وہ غلام ہی آزاد کرنا ہے، لیکن اب یہاں پر خولہ کے خامند کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ خامند آزاد کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اچھا پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ خولہ نے کہا وہ تو بوڑھا اور نادان ہے، اسے یہ طاقت بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ خولہ کہنے لگی اسے تو اتنا بھی مقدور نہیں ہے، یعنی غریب اتنا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نہیں بھر سکتا تو باہر کے لوگوں کو کیا کھلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک پیمانہ کھجوریں دے کر اس کی مدد کروں گا۔ اس پر خولہ نے کہا میں بھی ایک وسق کھجور دے کر اس کی مدد کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بہتر ہے، جا اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ سلوک کر۔ چنانچہ خولہ نے ایسے ہی کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تیسری صورت میں کفارہ ادا کرنا پڑ رہا ہے اور نادار کفارہ دینے کے لیے مال نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کی صدقہ وغیرہ کی صورت میں مدد بھی کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے تاکہ اس کا وہ کفارہ ادا ہو جائے، جیسے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی ہے اور اس کی بیوی نے بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں، اور اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ پھر آگے یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ اس لیے یعنی یہ احکامات تمہیں کیوں دیے جا رہے ہیں کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مالک اور خالق ہے نا، اسی نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے قوانین اتارے ہیں، تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہونے پر اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات تمہارے لیے اتارے ہیں ان کو قبول کر لو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی حدیں ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بھی حدیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری ہیں یہ دراصل ہمارے ہی یعنی بندوں کے مصالحے پر مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، کیونکہ انسان اس دنیا میں آزاد نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مختلف طرح کی پابندیوں میں بند کیا ہے تاکہ وہ آپس میں ایک اچھے معاشرے میں رہ سکیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ماننے والے نہیں ہیں تو ان کے لیے فرما دیا ہے ایسے ہی کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی، کبتوا وہ ذلیل کیے گئے، کما کبت الذین من قبلہم، بالکل ایسے ہی جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، وقد انزلنا آیات بینات، اور تحقیق نازل کی ہم نے روشن نشانیاں آیات بینات، اور وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے، ٹھیک ہے۔
یہاں پر ہادہ کا لفظ آیا ہے. حد النظر کا مطلب ہوتا ہے تیز نظر سے گھورنا، اور ہادہ یحادو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی مخالفت اور دشمنی جس سے انسان غضبناک ہو کر مقابلہ اور انتقام پر اتر آئے. ٹھیک ہے. اور نعوذ باللہ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر اتر آتے ہیں. اور یعنی پہلی مخالفت کی ابتدائی شکل تو یہ ہے نا کہ انسان اللہ کا حکم ہی تسلیم نہ کرے. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بغاوت یہ کرے کہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دے. اور یا پھر یہ ہے کہ بعض اوقات پھر لوگ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ کو سپریم پاور ماننے کی بجائے خود کو ہی جو ہے وہ سپریم پاور سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یعنی اس سے بھی بڑھا ہوا باغی قدم یہ ہے کہ انسان اللہ کے قانون یا سزا یا تعزیر کے بجائے کوئی دوسری سزا یا تعزیر مقرر کر لے اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دے. اور یہ جو تیسری صورت ہے نا، یہ آج کل ہمیں کس طرح سے آپ یہ دیکھیں گے نظر آ رہی ہے کہ ایک زمانہ تھا، یا جہالت کے دور کو لے لیں، کہ اس زمانے میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو سپریم پاور مانتے تھے. ان سے جب پوچھا جاتا تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تمہیں کون کھلاتا پلاتا ہے اور یہ سب کچھ، تو وہ اللہ ہی کہتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اس کے اختیارات میں شریک ٹھہراتے تھے اور دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے. ٹھیک ہے. پھر ایک عرصہ تک یہی صورتحال رہی کہ توحید رہی دنیا میں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر شرک کا وجود کہیں رہا تو وہ اسی فارم میں ہی تھا. لیکن اس کے بعد تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب تو لوگ اللہ کی ہستی ہونے کا ہی انکار کر بیٹھے نا. ایتھیسٹ ایسے وجود میں آ گئے ہیں جو کہ اللہ کے سپر پاور ہونے کو بھی نہیں مانتے. آپ یہ دیکھیں کہ تمام الہامی مذاہب، چاہے اس میں دین اسلام کے علاوہ چاہے اس میں شرک کی ملاوٹ کر لی گئی ہے، لیکن وہاں پر ایک خدا کا تصور پایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن وہ شرک کرتے تھے. لیکن اب کیا صورتحال ہے؟ اب تو یحادونہ میں یہ صورتحال ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں یہ لوگ یا حکومتیں آپ دیکھیں کس طرح کی نان مسلم قائم ہیں کہ وہ اللہ کے قوانین کو ماننا تو کیا، اس کے مد مقابل اپنا قانون بنا لیتے ہیں. کوئی بھی آپ دیکھ لیں، تین ہی بنیادی شعبے ہیں نا، جیسے ہمارا سیاست ہے، اقتصادیات ہے اور سماج ہے. اب ان میں آپ تینوں میں دیکھیں کہ کس طرح سے نئے قوانین پاس ہو رہے ہیں، اور اس حد تک باطل جو ہے جھاگ اوپر کو آ رہی ہے کہ مسلم ممالک بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں. اور مسلمان ممالک میں بھی عموماً کیا ہو رہا ہے کہ ایسے قوانین بن جاتے ہیں اور ان کو اپروول کے لیے اوپر تک بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اگینسٹ اگر کوئی مسلمان وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ داستان ہے پوری. جیسے آج سماجی ہماری تہذیب پر جو حملہ ہے، اسلامی تہذیب پر، اور اس سلسلے میں مختلف طرح کے قوانین پیش کیے جا رہے ہیں باطل قوتوں کی طرف سے. اور نعوذ باللہ پھر مسلمان ممالک میں بھی ایسے نعوذ باللہ لوگ موجود ہیں جو کہ ان کی حمایت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یعنی اللہ کے مقابل آ جانا اور ایک مکمل یعنی ایک نظام کھڑا کر دینا، کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے نا، مذہب نہیں بطور دین اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے. اسلام بطور دین اتارا ہے کہ دین اسلام کو دنیا میں نافذ کیا جائے، اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے، انسان کی پوری زندگی پر یہ دین حاوی ہو جائے، چاہے اس کی سیاست ہو، چاہے اقتصادیات ہو، چاہے سماج ہو، یا اور بھی جو بھی اس کے انفرادی اجتماعی جو بھی معاملات ہیں، وہ سب کے سب دین کے اندر ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اب ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور اس کی مخالفت میں آ کر جو ہے نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں. بلکہ مخالفت اس حد تک ہے کہ شرعی احکامات کو مصلحت پر مبنی ہونے کی بجائے اسے معاشرہ کے لیے نقصان دہ ٹھہرایا جاتا ہے، یا اس کو غیر مہذب ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ سب صورتیں حادہ کے زمرے میں آتی ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو بھی اسلامی سزائیں ہیں یا اسلامی حدیں ہیں، حدود ہیں، جن کا نفاذ کرنے پر اتنی برکتیں آتی ہیں جتنی 40 دن کی بارش سے نہیں آتی، تو ان کو کس طرح سے نان مسلم نے پروپیگنڈا کر کے جو ہے کیا قرار دیا، دہشت گردی والی سزائیں قرار دیا ہوا ہے نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں قبیتو و ذلیل کیے گئے کما قبیت الذین من قبلہم، ان کا یعنی ذلیل و رسوائی ایسی ہی ہوگی جیسے ان سے پہلے قوموں کی ہو چکی. کعبہ کے معنی میں کسی کو غصہ کی حالت میں ذلیل و رسوا کرنا، دھکے مار کر باہر نکالنا اور ہلاک کرنا سب آتا ہے. تو مطلب یہ کہ دیکھو تاریخ میں جو کچھ ہوا، جو قومیں اللہ کے احکامات کی مخالفت پر اتر آئیں، اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا تھا.
اگر تم بھی وہی کام کرو گے تمہارا بھی ویسا ہی انجام ہوگا، دنیا میں تو ذلیل و رسوا ہوگے۔ اور فرمایا وقد انزلنا آیات بینات، تحقیق ہم نے واضح نشانیاں اتار دی ہیں، ٹھیک ہے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور آخرت میں تو ایک رسوا کرنے والا عذاب ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعاً، پھر وہ دن جب وہ اٹھا کھڑا کرے گا ان کو اللہ سب کے سب کو، فینبئہم، تو پھر وہ انہیں جتائے گا، بما عملوا، ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے رہے، احصاہ اللہ، اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے، ونسوہ، اور وہ اس کو بھول گئے ہیں، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ اوپر ہر چیز کے میں نگران ہے۔ تو دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ انسان بے شمار گناہ کے ایسے کام کرتا رہتا ہے جنہیں وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ آج ہی ہم بیٹھیں اور گننا شروع کریں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے کتنے گناہ کے کام کیے، تو ہم شمار نہیں کر سکتے، یاد ہی نہیں رہتے، اور پھر یہ کہ اگر دن گزر ہی جائے تو پھر اگلے دن تو پھر نہیں یاد رہتا۔ لیکن مت بھولو کہ جس دن اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو جو بھی اعمال تم نے دنیا میں کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمہیں جتا دیں گے، کیونکہ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے ہر انسان کا مکمل ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس خود بھی سارا یعنی سب کچھ جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر کے، کھلے اور چھپے سب کے جاننے والے ہیں۔ تو انسان کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی کرتوت بھی چھپی نہیں رہ سکتی، قیامت کے دن اس کا سارا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اللہ نے اس کو شمار کر رکھا ہے، چاہے ہم اس کو بھول گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں، دیکھا اس سینس میں کہ غور نہیں کرتے ہو کہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہ یعنی سمجھانا یہ مقصود ہے کہ انسان کسی وقت کسی حال میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ ما یکون، نہیں ہوتی، من نجوا، کوئی سرگوشی، ثلاثۃ، تین کی، الا هو رابعہم، مگر وہ چوتھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں دو بندے تو مل کے سرگوشی نہیں کر رہے ہوتے نا، دو بندے تو جو بھی بات کرتے ہیں آپس میں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر تین بندے ہوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ دو ان میں مل کے سرگوشی کر رہے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ ولا خمسۃ، اور نہ ہی پانچواں، الا ہوا سادسہم، مگر وہ چھٹا ہوتا ہے ان کا، ولا ادنی من ذالک، مگر اور نہ ہی اس سے کمتر، ولا اکثر، نہ ہی اس سے زیادہ، الا ہوا معہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ معیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی علم کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور علم کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، یعنی احاطہ علمی میں لیے ہوئے ہیں، تو ہم کسی بھی وقت تنہا نہیں ہوتے، ہمارا کوئی حال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، خواہ ہم خلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، دو بندوں میں ہوں، چار میں ہوں، یا ایک فوج میں ہوں۔ الا ہوا معہم اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پر پوری طرح سے نگران ہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا، پھر وہ جتا دے گا ان کو ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ علیم و خبیر ہیں، ہمارے ہر حال سے واقف ہیں، ہر چیز کا مکمل علم رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو علی کل شیء بکل شیء کا لفظ آیا ہے، تو اگر ہم اسی پہ غور کریں تو ہم تو چیزوں کو شمار تک نہیں کر سکتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ والذين يظاهرون من نسائهم
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم اگلی آیت میں فرمایا الم تری الی الذین نہوا عن النجوی، کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو روکے گئے تھے سرگوشیوں سے، ثم یعودون، پھر وہ دوبارہ وہی کرتے ہیں، لما نہوا عنہ، جس سے وہ روکے گئے تھے، ویتناجون، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں، بالاسم، گناہ کے کام میں، والعدوان، اور زیادتی میں۔ اسم وہ گناہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے انسان کرتا ہے، اور عدوان زیادتی کے کام ہے، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے، وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، حَيَّوْكَ، تو آپ کو سلام کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جس کے ساتھ نہیں سلام کیا اللہ نے آپ کو، یعنی اس طریقے سے سلام کرتے ہیں آپ کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں اپنے نفسوں میں، فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں میں، لولا يعذبنا اللہ، کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ ہمیں، بما نقول، بواسطے اس کے جو ہم کہتے ہیں، حسبہ جہنم، جہنم ہی کافی ہے ان کو، یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، وبئس المصیر، تو کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ۔ تو یہاں پر جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ مدینہ کے منافق ہیں، یہ اپنے بعض معاملات کی خاطر مسلمان تو ہو گئے تھے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ خواہشات نفسانی کے وجہ سے مسلمان ہو گئے، اور مسلمانوں سے بھی بچنا چاہ رہے تھے اور کافروں سے بھی، لیکن ان کی ساری ہمدردیاں کافروں کے ساتھ تھیں، چاہے یہود ہوں یا قریش مکہ ہوں یا عرب قبائل ہوں، وہ یہ مشرک اور اسلام کے یا دشمن تھے، ان کی ساری دوستیاں انہی کے ساتھ تھیں، اور ان کی کئی قسم کی حرکات قابل گرفت تھیں، ان سے مسلمانوں کو سخت خوف بھی ہوتی تھی۔ تو مثال کے طور پر آپس میں روابط قائم رکھتے تھے، خفیہ دشمن طاقتوں سے خفیہ رابطوں میں رہتے تھے، اور اسلام کے خلاف اسلام کے خلاف دشمنی ظاہر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی سلسلے میں کیا کرتے تھے کہ ظاہر ہے جب یہ اسلام کے خلاف اس طرح کے منصوبے بناتے تھے تو آپس میں خفیہ مجلسیں کرتے اور وہاں پر سرگوشیاں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ جہاں پر کہیں مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں یعنی خسر پسر شروع کر دیتے نا، یعنی یہ جس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ سرگوشیاں کرتے تھے۔ تو اس کا مقصد ان کا کیا ہوتا تھا کہ مسلمان اس سے کوفت کا شکار ہوں، اور اس بات سے ان کو روکا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھیں کہ فرمایا کہ جس چیز سے وہ روکے گئے تھے وہ دوبارہ وہی کرتے تھے، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں سرگوشیاں کرتے۔ اور دوسرا ایک کام کیا کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے ہوتا تھا، کہ ظاہر ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجالس میں مسلمانوں کو بلاتے تو ان کو بھی آنا پڑتا مارے باندھے،
تو زیر لب سلام کہتے اور سلام اس طرح سے کہتے جو انہوں نے یہودیوں سے ہی سیکھا تھا، یعنی السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکہ کہا کرتے، یعنی تم پر موت آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پڑھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہودی تمہیں سلام کہتے ہیں تو سلام کے بجائے سام یعنی موت کہتے ہیں، تو ان کے جواب میں تم فقط و علیکہ کہہ دیا کرو، یعنی اس کا مطلب ہے اگر تم پر بھی ایسا ہی ہو۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ چند یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیک، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں سمجھ گئی اور کہا علیکم السلام ولعنہ، یعنی تم پر موت بھی آئے اور لعنت بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ذرا ٹھہرو، اللہ ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سن کر ہی انہیں وعلیکم کہا تھا کہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو تم ہی پر جا پڑے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے کہ اس طرح مسلمانوں کو اذیت دے کے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں میں یہ سوچتے کہ ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم باتیں کرتے ہیں، یعنی اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے اور ہماری ساری باتیں اللہ کو پہنچ رہی ہیں تو ہم اس کے حق میں ہماری جو ہم نے بددعا دی ہے اس کو اسلام کی صورت میں، ہمارے اوپر کوئی شامت کیوں نہیں آتی، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو جلد ہی حساب لینے والا ہے، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے فوراً فیصلے نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جبری اور اضطراری ایمان کے لیے پیدا نہیں کیا۔ انسان کو آزادی دی گئی ہے کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن جب وہ نہیں کرے گا جس میں اللہ کی رضا ہے، یعنی دین اسلام کو قبول کرنا، تو پھر اس کے لیے حسبہ جہنم یصلونہا فبئس المصیر، تو ان کے برے انجام سے ان کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم جب تم سرگوشیاں کرو، فلا تتناجوا تو نہ تم سرگوشی کرو بالاسم گناہ کے کام کی، والعدوان اور زیادتی کے، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کے، وتناجوا بالبر والتقوی اور تم سرگوشی کرو یعنی کر سکتے ہو کس کام کے لیے؟ نیکی کے کام کے لیے اور تقوی کے کام کے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون جس کی طرف تمہیں واپس لوٹنا ہے۔ تو اس آیت میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے، اور ظاہر ہے اس میں منافقین بھی شامل ہیں۔ تو اب اور روکا مسلمانوں کو کس بات سے روکا جا رہا ہے کہ آپس میں ایسی باتیں کرنا جس میں گناہ کے، اور یعنی سرگوشیوں میں ایسی باتیں کرنا جس سے تم اپنے لیے گناہ کی پلاٹنگ کرو یا زیادتی کے یا رسول کی نافرمانی کے، بلکہ سرگوشی کن باتوں کے لیے جائز ہے یعنی کی جا سکتی ہے کہ اگر صدقہ دینا ہے تو یعنی نیکی کا کوئی کام کرنا ہے تو چوری چھپے صدقہ دیا جائے، اتنا ہی زیادہ اخلاص پر مبنی ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ کوئی نیکی آپ چھپانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے سرگوشی کی جا سکتی ہے، یعنی اگر آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں اپنا اور بتانا نہیں چاہتے ارد گرد تو اس کے لیے سرگوشی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے مابین رضائے الہی کے لیے صلح کرانا، اس میں بھی سرگوشیوں میں بات کی جا سکتی ہے۔ تو کوئی بھی ایسے کام جو کہ بر اور تقوی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے سرگوشی کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سرگوشی ایک ایسی چیز ہے نا کہ اگر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے 2 آپس میں ہی کانوں میں بات شروع کر دیں تو تیسرے کے کیسے جذبات ہوں گے، تو اس لیے یہ ادب سکھایا جا رہا ہے یہاں پر گفتگو کا بھی کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے تیسرے کو دکھ پہنچے یا رنج ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اب جیسے یہاں پر جن سرگوشیوں کی اجازت دی جا رہی ہے وہ کس طرح کی جا سکتی ہے کہ مثلا اگر آپ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 آپس میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم آپس میں ایک ایسا معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ ہم کھولنا نہیں چاہ رہے اور اس کا آپ سے تعلق بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تیسرے کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ آئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اچھا اسی آیت میں آ رہا ہے اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اصل تو انسان کے لیے کیا ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اور انسان جانتا ہی ہے کہ وہ سرگوشیوں کی کیا باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اور ساتھ میں کیا ہے کہ اللہ کی معیت تو ہم ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم پر خود نگران ہے۔ انما النجوى من الشیطانی، بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا تاکہ وہ حزن میں ڈالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ولیس بضارہم شیئا
اور نہیں وہ ان کو نقصان دے سکتے کچھ بھی الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، وعلی اللہ ولیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ بھروسہ کریں اللہ پر ہی مومن۔ تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ سرگوشیاں کیا ہیں، شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سے مسلمانوں کو رنج پہنچے، ان کو یعنی ان کے دل برے ہوں۔ تو بتایا کہ یہ کچھ بھی ان کو نقصان نہیں دینے والی، مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے، مسلمانوں کو اللہ پر یہ توکل کرنا چاہیے کہ شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ ہی شیطان کے چیلے چانٹے اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ نفع و نقصان تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیسا بدورہم شیئن الا باذن اللہ، ٹھیک ہے، یہ تقدیر پر ایمان ہے نا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نفع یا نقصان ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو ان منافقوں کی ناپاک سرگوشیوں کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور جب انسان اللہ پر توکل کرے گا نا تو یہ اعتماد دلوں میں ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ بہت سے فضول خطروں اور خیالی اندیشوں سے نجات مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم سب کے سیکھنے کے لیے بہت اہم بات ہے کہ بعض اوقات جیسے اب دنیا میں مختلف طرح کے فتنے آ رہے ہیں اور مختلف طرح کی خبریں سننے میں آتی ہیں، تو آ کے دیکھیں کہ ایک مومن کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس کا تو اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ ہے نا، تو وہ تو ان چیزوں کو سامنے وقوع پذیر ہوتے دیکھتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ یہ تو وہ وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہے گئے تھے، یعنی تم آزمائے جاؤ گے، یعنی تم نے کیا سمجھ لیا تھا کہ بغیر آزمائے ہی جنت میں پہنچ جاؤ گے، تو یہ تو وعدے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے اور ہم سے کیا مطلوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کبھی اگر آپ کو لگے کہ منافقین آپ کے خلاف کوئی باتیں کر رہے ہیں یا آپ کو حقیقت میں ان کی پلاٹنگ کی خبر ہو جائے تو کوئی نہیں، ایسی پریشانی والی کیا بات ہے، منافقوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور آپ اپنا کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ غلط کار لوگوں کے مقابلے میں آپے سے باہر نہ ہو، اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے کام پر لگے رہیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تمہارے لیے، تفسحوا، کہ کشادگی پیدا کرو، جگہ پیدا کرو، فی المجالس، اپنی مجلسوں میں، فافسحوا، تو پیدا کر دو کشادگی، یفسح اللہ لکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِیلَ انشزوا، اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا، تو اٹھ جایا کرو، یرفع اللہ، اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، الذین آمنوا منکم، درجات ان کے جو لوگ ایمان لائے تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو دیے گئے علم، درجات ان کے لیے درجے ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم کچھ کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر دراصل مجلس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے ابھی فرمایا نا کہ مجلس یا اجتماع میں اگر 2 سے زیادہ لوگ ہیں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 لوگ آپس میں سرگوشیاں نہ کریں۔ اب مزید آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اگر مثلاً تم کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو تو مزید لوگ آتے نظر آئیں تو کھل کر نہ بیٹھو، بلکہ جگہ دو، کھلا کرو جگہ کو، تاکہ ان کے بھی آنے کی جگہ پیدا ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر مجلس میں تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ اپنی جگہ سے اور کسی اور جگہ پر سیٹ ہو جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ وَإِذَا قِیلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے درجات بلند کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک مجلس میں کسی جگہ پر تمہیں اٹھا دیا جاتا ہے اور تمہاری جگہ پر کوئی اور آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس سے تمہارے یہ مطلب نہیں کہ تمہاری توہین ہو گئی، بلکہ اصل مقصد تو ایمان اور علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان والوں کے، علم والوں کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، وہ لوگ والذین اوتوا العلم درجات، اور جو جتنا علم حاصل کرتا ہے اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجات پا لیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ یہاں تک ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ آیت 8 سے انشاءاللہ کرنا تھا نا۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم
والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. جی انشاءاللہ باقی اس صورت پھر کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.